اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر معزز شفیق مائیں بہنیں اور پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرتہ، ہر سال رمضان کا مبارک مہینہ رحمت و مغفرت کا پیغام لے کر، نیکیوں کا موسم بہار بن کر اہل ایمان پر صافگن ہو رہا ہے۔ بڑے خوش قسمت قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو جذبِ ایمانی سے اس کا استقبال کرتے ہیں، دن کے وقت روزہ رکھتے ہیں، راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے ہیں، پچھلے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور اپنے نامہ اعمال میں نیکی اور تقوی کے نئے باب کا افتتاح کرتے ہیں۔ آخری اشرا، میں نے جو آیت تلاوت کی سورہ کا، اس کا ترجمہ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، اور رمضان کا آخری عشرہ جو کہ 20 رمضان سے شروع ہوتا ہے۔ رمضان سے ہم رمضان کی منصوبہ بندی کرنے، اس میں عبادت، یعنی آخری عشرے میں تاخراتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، عبادت میں نفل نمازی، صلاۃ التسبیح، صلاۃ التوبہ تحت الوضو، اللہ تعالیٰ آسمان پر جلوہ افروز ہوتا ہے، اعلان کرتا ہے، ندا دیتا ہے، ان نفل نمازوں کے ذریعے جسم میں کشادگی کرتا ہے۔ بندہ نفل نماز کی کثرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اس کا آنکھ کان ناک بن جاتا ہوں، اور رمضان میں یہ موقع ہمیں فراہم ہوتا ہے۔ عبادت کا حصہ قرآن کی تلاوت ہے۔ میں قرآن بعض کچھ لہانے سے کرتے ہیں اور بعض اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں۔ ہر آدمی کی سطح الگ ہوتی ہے، پر ہمارا یہ منصوبہ ہو کہ روزانہ 1 سے 5 پارے تلاوت کرنے کا منصوبہ بنائیں۔ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، غور و فکر کریں، اس میں تدبر کریں، کیونکہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، اس لیے اس کا یہ بھی حق ہے کہ قرآن کی بڑی صورتیں یاد کریں، کم سے کم 2 یعنی 10 یا 15 دن میں ایک صورت، اس طرح 2 یا 3 صورتیں اور 2 آیات کرنے کی کوشش کریں۔ خاص عبادت دعا بھی ہے۔ رمضان میں افطار کے وقت لازماً دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تہجد اور سحر کے وقت اگر ہمیں کاغذ پر 60 دعائیں لکھ لیں، نوٹ کر لیں، تو روزانہ دعائیں خوب مانگیں، زار و قطار روتے ہوئے ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور دل میں سکون آ جائے۔ اللہ تعالیٰ عرش کو سنبھالنے والے فرشتوں کو کہتا ہے کہ عرش کو سنبھالنا چھوڑ دو، صرف میرے روزدار بندوں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ سبحان اللہ۔ آخری عشرے میں شاپنگ وغیرہ میں وقت زیادہ صرف ہوتا تھا، لیکن اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ وقت کی بربادی نہیں ہوگی۔ وقت کا صحیح استعمال کریں۔ جب ہم منصوبے میں یہ ہو کہ 3 جوڑے 2 جوڑے جو بھی کپڑے نئے بناتے ہیں، تو اپنے اچھے کپڑے دوسروں کو، ضرورت مندوں میں دینے کی کوشش کریں، یا پھر نئے کپڑے سلائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم بچوں کو جو رو رہا تھا قریب بلایا، گھر لے جا کر اسے کپڑے پہنائے۔ امام غزالی بھی فرماتے ہیں کہ میں آخری عشرے میں بڑے لوگوں کی دربار میں نہیں پہنچتا، اور یہ تہیہ کر لیتا تھا کہ شہر میں نہیں رہوں گا، کیونکہ یہاں یکسوئی نہیں ملتی، وقت کا زیادہ ضیاع ہوتا ہے، اس لیے ہم بھی وقت کا صحیح استعمال کریں۔ میں اپنے کمزوریوں کی ایک فہرست بنا کر اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ برائیوں سے دور رہنے سے شخصیت سازی ہوتی ہے۔ شب قدر یہ وہ رات ہے جس میں حکیمانہ فیصلے صادر کیے جاتے ہیں۔ یہ رات میں قرآن مجید نازل ہوا، پورا قرآن فرشتوں کے سپرد کیا گیا۔ اس کے وقت اور حالات کے لحاظ سے 23 سال کی مدت میں پورا نازل ہوا۔ اس کتاب
مقدس قرآن مجید سے ہمارا تعلق کیا ہے اور کیا رول ہونا چاہیے؟ ہم نے اس قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا ہماری ذاتی زندگی میں قرآن موجود ہے؟ ہماری پرائیویٹ لائف میں خدا موجود ہے؟ کیا ہماری تجارتوں میں قرآن موجود ہے؟ کیا ہماری تہذیب میں خدا موجود ہے؟ کتنے گھر ایسے ہیں وراثت کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے، طلاق یا خلا کے مسائل دیکھنے کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے؟ کیا ہمیں کبھی خواب میں قرآن نظر آتا ہے؟ قرآن ہمیں خواب دکھاتا ہے فیملی کیسی ہونی چاہیے، قرآن سکھاتا ہے ہمیں کہ ملک کیسا ہونا چاہیے، ہمارا گھر کیسا ہونا چاہیے، بیوی بچوں شوہر بیوی کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، رشتہ داروں کے حقوق کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ قرآن محض کتاب مقدس ہی نہیں، کتاب تلاوت ہی نہیں، یہ کتاب انقلاب ہے، ہر پل کی گائیڈ ہے، ہر سیکشن کی گائیڈ ہے، پوری زندگی کے لیے فیصلہ کن کتاب ہے۔ اس لیے ہر ضرورت کے لیے سراپا قرآن بن جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اہل ایمان کو تمام فرائض ادا کرنے پر ابھارا۔ علم حاصل کرنا فرض ہے، دعوت و تبلیغ فرض ہے، اپنے فرائض منصبی کو پوری امانت و دیانت اور ذمہ داری سے ادا کرنا فرض ہے، اپنی اولاد کی اخلاقی تربیت کرنا فرض ہے، ماں باپ، رشتہ دار، یتیم، مسکین، تمام مخلوق خدا کے حقوق ادا کرنا فرض ہے۔ اس طرح نفل سے مراد خالی نفل نماز پڑھنا ہی نہیں، راستے سے پتھر ہٹانا نفل نماز کے برابر ثواب ہے، اپنی ڈیوٹی ادا کرنا نفل ہے، مزدور کو محنت سے زیادہ اجرت دینا نفل ہے، غریبوں کا علاج کرنا نفل ہے، وقت کی قربانی دینا نفل ہے، زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دینا نفل ہے، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلانا نفل ہے۔ آخری عشرے میں اعتکاف ضرور کریں، 10 دن کا ممکن نہ ہو تو کسی کم مدت ہی سے ہی اعتکاف قلب، روح، مزاج، انداز، فکر و عمل کو للہیت کے رنگ میں ڈھال دیتا ہے۔ اس طرح شب قدر کی جستجو کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ اعتکاف ہر شخص کے لیے تو ممکن ہے، اس کی اہمیت اس سے ظاہر ہے کہ اس کو فرض کفایہ قرار دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف کیا، اس کی بڑی تاکید فرمائی۔ اعتکاف کی اصل روح یہ ہے کہ ہم کچھ مدت کے لیے دنیا کے ہر کام، مشغلے، دلچسپی سے کٹ کر اپنے آپ کو صرف اللہ کے لیے وقف کر دیں، اہل و عیال گھر بار چھوڑ کر ایک کونے میں گوشہ گیر ہو جائیں، سارا وقت اس کی یاد میں بسر کریں۔ اعتکاف کا حاصل ہے کہ پوری زندگی اللہ کی بندگی میں گزرے، اعتکاف کا ثواب حاصل کریں۔ انفاق فی سبیل اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں زیادہ فیاض اور سخی تھے، لیکن جب ماہ رمضان مبارک آتا تو حضور کی ملاقات جبرائیل علیہ السلام سے، تو پھر آپ کی سخاوت کی انتہا نہ رہتی، آپ اپنی فیاضی میں بارش لانے والے ہوا کے مانند تیز ہو جاتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث کا حوالہ ہے۔ اب آخر میں ہم اپنی زندگی کا ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے ابو ایوب انصاری کا۔ امیر معاویہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ اس وقت ابو ایوب انصاری کی عمر 92 سال تھی۔ 4 نوجوان بیٹوں کو بلا کر کہتے ہیں، مجھے بوڑھا ہونے کا طعنہ نہیں دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ جو بحری بیڑے کا ساتھ دینے والا ہے وہ جنتی ہے۔ سمندر کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ابو ایوب انصاری کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ آخری وقت سپہ سالار سے کہتے ہیں، میری ایک خواہش ہے، مجھے سمندر میں دفن نہیں کرنا، زمین میں دفن نہیں کرنا، قلعے پر حملہ کرنا، اور جب وہ قلعہ فتح ہو جائے تو اس کے دامن میں دفن کرنا۔ ادھر انتقال ہو جاتا ہے تو قلعہ فتح ہوتا ہے۔ ابو ایوب انصاری کی وصیت کے مطابق صفیں درست کی جاتی ہیں، نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد انہیں دفن کیا جاتا ہے۔ 92 سال اپنی اسلام کے لیے وقف کر دینا، اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اسلام کے غلبے کے لیے کوشش کریں، جدوجہد کریں، تمنا رکھیں۔ آخر میں انہیں شب قدر، یہ وہ مبارک رات جس میں قرآن مجید نازل ہوا، یہ رات اپنی قدر و قیمت کے لحاظ سے
وہ اس رات میں وہ کام انجام پائے ان خزانوں کے لحاظ سے جو اس رات میں تقسیم کیے جاتے ہیں، حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ہزاروں مہینوں ہزاروں سالوں سے بہتر رات ہے جو اس رات میں قیام کرو، اس کو سارے گناہوں کی مغفرت کی بشارت دیجیے۔ ہر رات کی طرح اس رات میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں، دین اور دنیا کی جو بھلائیاں مانگی جائیں وہ عطا کی جاتی ہیں۔ اگر اس رات کے خیر سے محرومی رہے تو سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ قدر کی رات کو پوشیدہ رکھنے کا راز یہ ہے کہ ہماری جستجو اور تلاش زیادہ سے زیادہ کریں، محنت کریں، تاخیراتوں میں تلاش کریں، مسلسل کوشش میں لگے رہیں۔ پورا رمضان المبارک ہماری امت پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی رحمت کا مظہر ہے۔ کم وقت اور مختصر عمل ہے، وہ ثواب اور اجر رکھا جو ساری دوسری امتوں کو طویل مدت اور بہت عمل سے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ آخری عشرے کی ہر تاخیرات اللہ کے حضور قیام، صلاۃ، تلاوت، ذکر و دعا استغفار میں گزارے، سجدے میں پیشانی زمین پر لگا کر رو رو کر گڑ گڑا کر دعائے اپنے گناہوں سے معافی مانگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائی تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ آخری رات، انعام کی رات، اللہ تعالیٰ فرشتوں، اے میرے فرشتوں، اس مزدور کی جزا کیا ہے جس نے اپنے ذمے کا کام پورا کر دیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہمارے پروردگار، اس کی جزا ہے کہ اس کی مزدوری سے پوری دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے، قسم ہے میرے عزت اور جلال کی، میرے کرم کی، میرے بلند و برتری کی، میرے بلند مقام کی، ان کی دعائیں ضرور قبول کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دیا، تمہاری برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ رمضان المبارک ہمارے لیے رحمتیں برکتیں سمیٹنے والا بنا دے، اس کی ایک ایک لمحے کی قدر کرنے والے بنا دے، ہمارے قسمتوں میں لیلۃ القدر لکھ دے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والے بنا دے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والے بنا دے۔ اے اللہ، جو مہلک وبا پھیلی ہوئی ہے اللہ، اس سے نجات دلا دے، تمام انسانیت کو اس کا اپنی حفاظت میں امان میں لے لے اور خوب دعائیں کرنے کی توفیق دے۔ اللہ، سب کے دل غم زدہ ہیں کہ رمضان المبارک کے پورے اس سے ہم مستفید نہیں ہو سکتے، لیکن اے اللہ تو جس کو توفیق دیتا ہے اس پر اے اللہ زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے، معافی مانگنے، گڑ گڑانے، وقت کی برائیوں سے بچنے، زندگی کو سنوارنے، دین کے کام کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے اچھی قوت، اچھی صلاحیت مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔